شادی کے بعد اکثر خواتین کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں، میں نے بہت سیکریفائس کیا، لیکن سم ہاؤ میرے ہسبینڈ یا فیملی ممبرس جو ہیں نا وہ میری ویلیو نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کیسے اس سچویشن کو ٹیکل کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے ہسبینڈ کی نظروں میں اور خاندان میں اپنی عزت کیسے بڑھائیں اور خود کو کیسے ویلیوبل بنائیں؟ انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج کی ویڈیو میں کچھ پوائنٹ پر فوکس کیا ہے جن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ بینگ اے مدر، بینگ اے وائف، آپ اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اپنی خواہشات، ضرورتیں، وقت اور جذبات کی قربانی دیتی ہیں، بہت ساری چاہتوں اور ڈیزائرز کو نگلیکٹ کرتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ کو وہ عزت اور ویلیو نہیں ملتی جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ عزت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے، تو اس کے لیے آج کے ولاگ میں کچھ ٹپس شیئر کر رہی ہوں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ Let's get started our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1 دیٹ از ایکسیپٹ یور سیلف ایز یو آر، یعنی کہ آپ جیسے ہیں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں۔ زیادہ تر بیویوں یا ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ شوہر سے، خاندان سے یا اگر لوگوں سے ان کو عزت نہیں مل رہی نا تو شاید ان میں کوئی کمی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کر رہا جیسے کرنی چاہیے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی تو اس انسان میں ہوتی ہے جو آپ کی خوبیوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا یا دیکھنا چاہ ہی نہیں رہا ہوتا۔ آپ اپنی خوشی، اپنی ویلیو اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بالکل ختم نہ کریں، کم نہ کریں۔ آپ خود کو جیسی ہیں، جو بھی ہیں، اسے ویسا ہی ایکسیپٹ کریں۔ ہر انسان دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ کسی دوسرے میں نہ ہوں اور جو دوسرے میں ہیں وہ آپ میں نہ ہوں۔ اگر آپ خود اپنی ویلیو نہیں کریں گے نا، خود کو جیسی ہیں ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو لوگ بھی آپ کی جو ہے نا قدر نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو دوسرے کے معیار سے نہ تولیں کہ ہمارے بارے میں جو دوسرا سوچ رہا ہے ہم وہ ہیں، یا جیسے کوئی سوچ رہا ہے ہم ویسا بننے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آپ جتنا مرضی پیپل پلیزر بننے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ لوگ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر ہی رہیں گے۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں نا تو آپ کی جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کے یہ پازیٹیو چینج ضرور لے کر آئیں۔ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں۔ اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینیج کریں کہ سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا آسان ہو۔ آپ اتنے تھکے ہوئے نہ ہوں کہ آپ اپنے منہ ہاتھ دھونے کا بھی آپ کو فرصت نہ ہو، آپ کو اتنا ٹائم نہ ہو کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں، یا اپنے ڈے کو اتنا پروڈکٹیو بنائیں کہ رات تک آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ایگزاسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شام کے ٹائم آپ بالکل فریش ہوں، کہ بالکل ایگزاسٹ، لوگوں کے کام کر کر کے آپ بالکل ایگزاسٹ ہوں، اپنے لیے آپ کو صرف کھانا کھانے کا بھی دل نہ کرے اور دل کرے کہ اب سو جاؤں بس۔ اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ چینج ضرور لائیں۔ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں، اپنا خیال رکھنا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں۔ موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ ٹپ دیٹ از ڈسکور اور ڈیولپ یور ٹیلنٹ۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے، ہم ہاؤس وائفز یا مدرز کیا کرتی ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی کھو دیتی ہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے نا کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے یا کون سی خوبی ہے، تو 90% عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی ٹیلنٹ بھی ہے یا کوئی خوبی بھی ہے، اور وہ پتہ کیا جواب دیں گی کہ اب تو بس میرے بچوں میں ہی ٹیلنٹ آ جائے نا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 90% مرد میں نے ایسے آبزرو کیے ہیں اپنے آس پاس، اپنے سراؤنڈنگس میں، کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ عورت ہماری جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلے، کوئی کام کرے، کوئی نہ پروفیشن اڈاپٹ کرے، یا کوئی گھر میں ہی کوئی اس کو اتنی ٹائم فرصت نہیں دیتے کہ وہ کوئی اپنی آن لائن کوئی سرچ کرے، کوئی کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ مطلب کہ اتنی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے گھر میں کچھ بھی آن لائن وہ جاب کر سکتی ہیں، لیکن ان کو اتنی فرصت ہی نہیں دی جاتی ہے۔
ان کو اتنا کام میں بزی کر کے رکھتے ہیں، اور پھر بعد میں جب کہیں، لیکن ان کو احساس دلانا نہیں بولیں گے باتوں باتوں میں کہ دیکھو وہ فلاں عورت دیکھو کتنی پروفیشنل ہے، کتنا ارن کرتی ہے، ایک اور ہماری ہے وغیرہ وغیرہ. عجیب چیپ قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. اس طرح وہ اپنی بیوی کو احساس کمتری میں بھی مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر کہتے یہ ہیں کہ ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اتنی ہر خواہش گھر میں پوری کرتے ہیں. لو ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو پالش کریں، آپ اس میں جو ہے نا اس کو کریں، کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں اس طرح کا کہ آپ کی کوئی ارننگ بھی آئے. اس طرح کے لوگ، اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور آپ کے کام کا اتنا بوجھ بھی نہیں پڑتا. ادروائز کیا ہوتا ہے، گھر کے سارے کام بہت زیادہ برڈن ڈال دیتے ہیں عورتوں پر، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ کرتی ہی کیا ہے. صرف 10% مرد ایسے ہوتے ہیں، جو عورتیں جن کی بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ ان پڑھ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو اتنا ریگارڈ، اتنی عزت دیتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی ہر ضرورت ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہر خواہش پوری کریں گے، یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے. اور اکثر زیادہ تر مرد میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اسٹیبلش ہوتے ہیں، ان کی بیویاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پیسے کے لیے ترساتے ہیں اپنی بیویوں کو، اور اسی طرح سے نا ان کو احساس کمتری کا احساس دلاتے ہیں کہ تم کرتی ہی کیا ہو، میں اتنی محنت کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے. یقین کریں بہت نا اس طرح کی سچویشن دیکھ کر نا پھر بہت دکھ ہوتا ہے، اور کئی سال بعد پھر ہم ہاؤس وائفس کو جو نا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. اس طرح سے اگر ہم کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسے کے لیے ہی کیا جائے، یعنی کہ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو ہی آپ کچھ نہ کوئی پروفیشن اڈاپٹ کریں یا پروفیشنل لائف میں آئیں. اس سے بہت زیادہ نا میں کہتی ہوں کہ گھر کے بہت سے جو میٹرز ہیں نا سالو ہو جاتے ہیں. جیسے آپ بلا وجہ کی لڑائیوں میں، اکثر عورتیں جو ہے نا بلا وجہ کی لڑائیوں میں پھر انوالو نہیں ہوتی ہیں، کوئی ٹینشنز نہیں ہوتی ہیں ایکسٹرا آرڈنری کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، مجھے ساس نے یہ کہہ دیا، جٹھانی نے یہ کہہ دیا، درانی نے یہ کہہ دیا، یا کسی کی اس طرح کی بہت ساری جو باتوں سے نا مسئلے مسائل سے انسان دور رہتا ہے، اور ایک پروڈکٹیو جو ہوتا ہے نا کام میں اس کا ذہن لگا رہتا ہے، اور وہ اس کو آگے سے آگے نکلنے کی چاہ ہوتی ہے، آگے سے آگے نئے سے نئے وہ چیزوں کو آبزرو کرتا جاتا ہے، اپنی لائف میں ترقی کرتا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے بھی وہ اچھا، اور نا وقت کے مطابق جیسے آج کل ڈیجیٹل دور چل رہا ہے یا جیسے وقت چل رہا ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ میں لے کے جا سکتا ہے، اچھی یعنی کہ اپرچونٹیز دلا سکتا ہے. تو اس لیے فیمیلز کا بہت رول ہوتا ہے اپنے بچوں کو ایک اچھی فیلڈ دینے کے لیے، ان کو اچھی سوچ دینے کے لیے، اور پروفیشنل ہوں تو بہت بہترین رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اپنی ان کی جو سیلف امپروومنٹ ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ بہتر رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت پڑھی لکھی ہیں تو ہی آپ کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتی ہیں یا کوئی بھی کام کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو اسٹیچنگ بہت اچھی آتی ہو، آپ کو کروشیا وغیرہ بہت اچھا آتا ہو، کیلیگرافی آتی ہو، یا ڈرائنگ یا آرٹ کی کوئی بھی اس طرح کا چیز ہوتی ہے نا، تو آپ یا ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں چھوٹے بچوں کو. آپ اس طرح کا کوئی نہ کوئی پروفیشن جو آپ میں ٹیلنٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں، اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ضرور اس چیز کی طرف آئیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نا لوگ آس پاس لوگ امپریس بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی ارننگ بھی آتی ہے، اور آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کی قدر کرتے ہیں. سو موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ از ڈونٹ بی اے کمپلینر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں. اکثر عورتوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے شکایتیں کرتے رہنے کی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ملتا، مجھے وہ نہیں ملتا. یا کسی بھی بات پہ نا، جیسے ہسبینڈ لیٹ گھر آئے ہیں اگر آفس سے، تو انہیں آتے ہی شروع ہو جائیں گی آپ اتنے دیر سے آئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ وجہ کیا ہے. ریزن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے موڈ سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ پریشان تو نہیں ہیں، اور آتے ہی شکوے شکایتیں بالکل بھی نہ کریں. اگر آپ ان کے گھر میں انٹر ہوتے ہی شکوے شکایتیں شروع کر دیں گی نا، تو وہ ایونچولی وہ چڑھنے لگیں گے، اور آپ کی جو ریسپیکٹ ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی. اگر آپ کو کمپلینٹس کی عادت ہے نا، تو کمپلینٹس کی بجائے کمپلیمنٹس کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کو بہت سے بینیفٹس ملیں گے.
یقین کریں جب آپ اپنے ہسبینڈ سے شکایت کرنے کی بجائے کمپلیمنٹس دینے کی عادت ڈالیں گی نا تو آپ کی ریسپیکٹ جو ہے نا ان کی نظروں میں بڑھ جائے گی. اور اپیرنٹلی جو ہے نا یہ بہت چھوٹی سی عادت لگتی ہے، چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے نا، کمپلیمنٹس دینے کی عادت کو اڈاپٹ کریں گی تو آپ کو بہت سے بینیفٹس ملیں گے. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از ڈونٹ گیو سجیشنز وداؤٹ بینگ آسکڈ. یعنی اگر آپ سے پوچھا نہیں گیا نا تو آپ مشورہ نہ دیں. فار انسٹنس کئی عورتوں کو گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ہسبینڈ کو گائیڈ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، لائک گاڑی اس طرح سے چلائیں، اس طرح سے نہ چلائیں، یہاں پارک کریں، ادھر پارک نہ کریں، اس طرف سے لے کر جائیں، یا کوئی بھی اور انسٹرکشنز ریگارڈنگ ڈرائیونگ وہ دے رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی بزنس ڈیل میں یا گھریلو معاملات میں مشورہ دے رہی ہوتی ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ بنا مانگے اپنے ہسبینڈ یا اپنے سراؤنڈنگز میں لوگوں کو یا اپنی فیملی کو مشورے دے رہی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کے مشورے ویلیویبل ہیں، بالکل قابل قدر ہیں، لیکن اس وقت جب لوگ یا آپ کے ہسبینڈ اسے سننے کے لیے تیار ہوں، سننے کے لیے راضی ہوں. اس لیے جب بھی آپ کا مشورہ دینے کا دل کرے نا تو پہلے سوچ لیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا بھی ہے، آپ سے کسی نے ایڈوائس لی ہے. ہمیشہ کوئی بھی ایڈوائس یا سجیشنز دینے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ سے پوچھا ہے. اگر آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ سے سجیشنز مانگی ہے کسی نے، تو پھر آپ ایڈوائس کریں، کسی کو سجیشنز دیں. اس طرح کرنے سے آپ کی ایڈوائس کی اور مشورے کی اہمیت بڑھے گی. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از کنٹرول یور ٹون. یعنی آپ کے ایموشنز آپ کے ٹون میں نہیں آنے چاہیے. کئی دفعہ آپ کی جو انر فرسٹریشن ہوتی ہے نا وہ آپ کی ٹون میں آ جاتی ہے، اور اس ٹون کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ آپ کو ریزسٹ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب بھی آپ سے بات کی جائے تو آپ چڑچڑی ہوتی ہیں یا غصے میں ہوتی ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ وہ بات نہ کریں. اس لیے وہ بات کم کرتے ہیں، اور بیویوں کو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. اس لیے اپنے ٹون پر دھیان دیں، اس میں نا اپنے ایموشنز کو کبھی بھی ایڈ نہ کریں. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از اپریسیشن. جب آپ کسی بھی سرکل میں بیٹھے ہوں تو اپنے ہسبینڈ کو ضرور اپریشیٹ کریں. جب وہ اپنی اپریسیشن سنیں گے نا تو وہ اور اچھے طریقے سے بیہیو کریں گی. تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، اس لیے جو کام آپ نے اپنے ہسبینڈ سے اچھے طریقے سے اور بار بار کروانا ہونا تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں. اس طرح اگر آپ اپنے پرسنل گروتھ پر توجہ دیں گی نا، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں گی اور اپنی پرسنالٹی میں بیٹرمنٹ یا ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گی. اور جب آپ اپنے ایمز اور گولز کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم ڈیووٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی اپنی پرسنالٹی کی گروتھ ہوتی ہے. اور جب آپ کی اپنی پرسنالٹی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا تو آپ کو یہ فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے کہ کون آپ کی ریسپیکٹ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ اتنا اپنی بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ جو اپنے سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ آپ کو اپنی خود کی ویلیو سمجھ آ جاتی ہے اس طرح سے، جیسے ڈائمنڈ یا گولڈ ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اسے اگر کوئی پتھر بھی کہہ دے گا نا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ ڈائمنڈ ہے یا گولڈ ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے کچھ گولز، کچھ ایمز یا کچھ نہ کچھ پلانز رکھیں جو زندگی میں آپ کی ویلیو بڑھانے میں آپ کی مدد کریں. اس طرح جب آپ اپنے گولز کو، اپنے ایمز کو، اپنے پلانز کو اچیو کرنے کے لیے، ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ارد گرد کی پرواہ نہیں رہتی کہ ارد گرد لوگ آپ کو کیا، آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ ریئلائز کریں گے کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، بجائے تنقید کرنے کے آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ ایک پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ کوئی گول سیٹ کرتی ہیں نا تو نہ صرف آپ کو بینیفٹ ہوگا بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی بینیفٹ ہوگا، اور آپ کا جو سراؤنڈنگ میں اور آپ کی اپنا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت بہترین ہو جائے گا. آپ بہت سی فرسٹریشن سے، بہت سی پرابلم سے جو ہے نا آپ بچ جائیں گے. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از لیک آف کمیونیکیشن.
اکثر میاں بیوی میں جھگڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ہی نا جو ازمپشنز کر لیتے ہیں، مفروضے قائم کر لیتے ہیں. ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ ایسا فیل کرتا ہے میرے بارے میں، یا وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا ہوگا، میرے بارے میں ایسے سوچتا ہوگا، یا میرے کام نہیں کرنا چاہتا وغیرہ وغیرہ. یہ سب مفروضے، ازمپشنز اپنے دل میں لانے سے بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیں، تو چیزیں جو ہے نا سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. کیونکہ کئی دفعہ نا ہم ازمپشنز کر کے ہی رشتوں میں گیپ بڑھا دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کمیونیکیشن. چیزیں دل میں بالکل بھی نہ رکھیں بلکہ انہیں کہہ دیں، کمیونیکیٹ کریں اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کریں. ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ایسا ہے کہ اس میں کبھی بھی انا کو نہ آنے دیں. کبھی بھی ضد نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے مجھے یہ بات کہی ہے تو میں اب اس سے بات نہیں کروں گا، یا میں اب یہ میرے دل میں اگر کوئی بات ہے تو میں اس سے شیئر نہیں کروں گا. آپ ان سے شیئر کریں، اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں، کمیونیکیشن کریں، بتائیں کہ یہ چیز مجھے بری لگی ہے، آپ کی بات جو آپ نے مجھے کہی ہے اس وقت، یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے آپ بتائیں. کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن کرنے سے بہت سے پرابلمس جو ہے نا وہ سالو ہو جاتے ہیں. یقین کریں، آپ صرف کمیونیکیشن اگر کرتی ہیں نا، ڈیلی کی روٹین اپنی ڈسکس کرتی ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، یا آپ نے آج یہ جو بات کی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے، یا آپ کی یہ بات مجھے بری لگی ہے، یا میرا دل دکھا ہے اس سے، تو آپ یقین کریں آپ کے جو ریلیشنز میں ہے نا، ریلیشن میں بہت زیادہ جو ہے نا بیٹرمنٹ آئے گی. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از ٹرسٹ. جب بھی رشتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے نا، تب رشتے ویک ہوتے جائیں گے اور ٹوٹنے لگیں گے. جیسے کہ اپنے پارٹنر کو، اپنے ہسبینڈ کو ایڈوائز کرنا اچھی بات ہے، لیکن آرڈر کرنا یا فورس کرنا کنٹرولنگ ہے. ان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا پہننا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے کتنا ریلیشن رکھنا ہے، یہ سب چیزیں نا الٹیمیٹلی ان کا ڈیسیژن ہونا چاہیے اور ان کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کا. اور یہ بات آپ تبھی سمجھ پائیں گے جب آپ ان پر ٹرسٹ کریں گے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. سو اپنا ان پر ٹرسٹ بلڈ کریں کہ ہی از آلویز رائٹ. کیونکہ وہ بہت سی باتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے انہیں اگر کوئی آپ کو بات بری لگتی ہے یا کوئی چیز آپ کو ایسی لگتی ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے والی، تو انہیں ایڈوائز ضرور کریں، لیکن اچھے مینرز میں، نہ کہ انہیں ٹیز کریں یا کرٹیسائز کریں. نمبر 9 از ریسپیکٹ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹنر میں یا ہمارے ہسبینڈ میں اچھی چینجز آئیں، سکسیسفل ہوں، اپنا بیسٹ ورژن ہوں. اور اس کے لیے نا ہم کانسٹینٹلی ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا. لیکن اگر یہ غلطیاں ان کو جج کرنے یا کرٹیسائز کرتے ہوئے بتائیں گے نا، تو آپ میں اور باہر والوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کیونکہ کسی کو اچھا بنانے کے لیے نا بے عزتی یا کرٹیسزم نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اصلاح کرنی ہوتی ہے عزت کر کے. سو ہمیشہ ریسپیکٹ کریں. ریسپیکٹ تو ہے ہی گیو اینڈ ٹیک والا سسٹم. جب آپ دیں گے تو وہی آپ کو ملے گی. ہسبینڈ کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں. اگر وہ عزت نہیں کرتے تو آپ نے بھی چھوڑ نہیں دینی، دوسرے کے اکارڈنگ نہیں چلنا. آپ نے اپنے مطابق چلنا ہے. خود آپ نے انہیں ریسپیکٹ ضرور دینی ہے. یور پارٹنر از ناٹ یور ڈسٹ بن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باتیں شیئر کرنا، اسپیس مانگنا، اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا الون ٹائم مانگنا، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں. لیکن اگر اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ان پر چیختی ہیں، چلاتی ہیں، روڈلی بات کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، یا غصہ کرنا اور کسی اور کی ناراضگی ان پر اتارتے ہیں، دین دس از ناٹ فیئر. یعنی اگر آپ پریشان ہیں کسی اور وجہ سے، چڑچڑے پن کا شکار ہیں، تو اپنا یہ غصہ اپنے ہسبینڈ پر مت اتاریں. باہر کا کچرا ان کے اوپر نہ ڈالیں. ان کو ایک ڈسٹ بن کی طرح ٹریٹ نہ کریں کہ آپ کے اندر جتنی بھی نیگیٹو فیلنگز ہیں آپ ان کے اندر بھر دیں. کئی دفعہ جانے انجانے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہو گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ریسپیکٹ آپ کے ہسبینڈ کی نظروں میں کم ہوتی جائے. تو جب آپ بیٹھ کر سوچیں گے نا، تو ہو سکتا ہے آپ کو خود ہی اپنا جواب مل جائے کہ آپ کے اندر ہی کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے، جس سے سچویشن چینج ہو سکتی ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ ایسا انوائرمنٹ ہی نہیں ملا ہوتا، انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہوتا کہ عورت کی ریسپیکٹ کیسے کرنی ہے یا کیئر کیسے کرنی ہے۔ اور کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کیئر کرتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ شو نہیں کرتے، یعنی کسی کے سامنے شو نہیں ہونے دیتے، یا ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری کیئر یا پیار تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے جتنا فلاں کے کرتے ہیں۔ کئی ہسبینڈس کا نیچر ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ انٹروورٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اپنی فیلنگس کو شو نہیں کرتے، اور کئی دفعہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ عورت کیئر کرے، پیار کرے تو ٹھیک ہے، ان کو بنا کہے سمجھ میں نہیں آتا تو پہلے ہی بتا دیں، ایٹ لیسٹ کہنے سے کر دیں گے۔ ان کو کلیئر ورڈز میں بتا دیں کہ ویلیو یا ریسپیکٹ کیسے فیل کریں گے، یعنی وہ ہمارے لیے کیا کریں کہ ہم فیل کر سکیں۔ کھانا بنائیں تو تعریف کر دیا کریں، یا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو تھوڑا سا پوچھ لیا کریں، تھوڑا سجیشنس لے لیا کریں۔ ہم عورتیں نا بس دل میں ہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمارے کہے بغیر ہمارے لیے یہ کریں یا وہ کریں یا ہماری تعریفیں کریں، تو اکثر آدمیوں کو نا یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، انہیں تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے، انہیں بتانا پڑتا ہے۔ تو آپ کلیئر ٹرمز میں انہیں بتا دیں کہ آپ میرے لیے یہ چیز کریں گے تو مجھے ریسپیکٹ فیل ہوگی، مجھے اچھا لگے گا، بیکاز وومنس آر ایموشنل بینگس اینڈ مین آر لاجیکل بینگس۔ مین کو نا ہر چیز کی لاجک سمجھ میں آتی ہے، اور ہم عورتیں تھوڑی ایموشنل ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از کمپنسیٹ یور ہسبینڈس ویکنیسز۔ ہر انسان کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے ہسبینڈ میں بھی کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی اور کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہوں گی۔ زیادہ تر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کی جو کمیوں کو نا بار بار رپیٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں جو اپنی وائف کی کمیوں کو بھی رپیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے۔ سو اگر آپ کے ہسبینڈ کے اندر کچھ کمیاں ہیں نا تو انہیں کمپنسیٹ کریں۔ کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی کسی چیز میں، تو صرف ان کی ویکنیسز یا ان کی شارٹ کمنگس کو ہی ہائی لائٹ نہ کریں، ان کو رپیٹ نہ کریں، صرف ان پر نظر نہ رکھیں، بلکہ ان کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو گڈ ہیبٹس ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ یقین کریں جب آپ اپنے ہسبینڈ کی ویکنیسز کو کمپنسیٹ کریں گے نا، اور یعنی ان کی برائیوں پر ان کی اچھائیوں کو فوقیت دیں گے، تو پھر وہ آپ اپنی پروگرس کو بھی فاسٹ کر دیں گے۔ یعنی کسی بھی کام نے اپنی اچھائیوں کے بارے میں سن کر نا انہیں بہت اچھا طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ تو ایک نیچرل ہیومن بیہیویئر ہے نا کہ جب ہماری کوئی کسی بھی کام کی تعریف کرتا ہے تو ہم اس کام کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اس بات پر ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا، آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے ہسبینڈ کی پرسنالٹی اور ہیبٹس میں ڈفرینس نظر آئے گا۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از نو ہز لو لینگویج۔ یعنی اگر آپ کو میں اس طرح سے سمجھاؤں کہ اگر یہ ویڈیو انگلش میں ہوتی یا کسی اور زبان میں ہوتی تو آپ کو سمجھ میں نہ آتی شاید، کیونکہ بولنے اور سننے کی جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح لو لینگویج بھی الگ ہوتی ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کو ریڈ روز دے تو یہ ایک لو لینگویج کہلاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ کی لو لینگویج کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی پسند کا اچھا سا شاندار سا کھانا بنائیں تب خوش ہوتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی اور کام کریں تب وہ خوش ہوتے ہیں، یا ان کی کسی اور قسم کا سرپرائز ان کو دیں آپ، تو جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں نا وہ چیزیں ان کے لیے کبھی کبھار کیا کریں۔ تو اس قسم کی چیزیں کرنے سے نا آپ کی لو لینگویج آپس میں انکریز ہوتی ہے، اور آپ کا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی الٹیمیٹلی ویلیو اور عزت کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ وہ ساری ہیبٹس ہیں، اگر آپ ان کے اوپر کام کریں، ان کو اپنے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں نا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی لائف میں بگ چینج کو فیل کریں گے۔ اکثر فیمیلز جو ہیں نا وہ اب یہاں پہ اس بات پہ ایگری نہیں کریں گی، ان ساری چیزوں پہ، ان ساری ہیبٹس میں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں میرے ہسبینڈ تو بہت نا ہر چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں، یہ تو سب باتیں ہیں۔ نہیں، آپ یقین کریں، آپ اگر خود بیٹھ کر انالائز کریں نا ان سب چیزوں کو، یہ جو ساری میں نے ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر آپ انالائز کریں، کینلی آبزرو کریں اپنے اندر،
اور جس بات پہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے یا جس بات پہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اگر آپ صرف اپنا حصہ اس میں سے نکال لیں نا، مطلب جس وجہ سے آپ کی طرف سے جو اس چیز کو یعنی کہ بڑھاوا ملتا ہے یا بڑھتی ہے وہ بات، جس وجہ سے آپ اپنا حصہ نکال دیں، مطلب آپ بالکل اپنا حصہ نکال دیں کہ آپ کی وجہ سے وہ لڑائی بڑھنی نہیں چاہیے یا ہونی نہیں چاہیے، تو آپ ان ہیبٹس پہ عمل کر کے نا اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہیں۔ سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔